حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإياي فاتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑھائی، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات کے لائق ذات صرف اور صرف خدائے بزرگ و برتر ہے۔ درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہیں۔ ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ اور اس کا چھوٹا سا حصہ آپ احباب کے سامنے پڑھا ہے۔ اگر اس آیات کے مصداق ہم لوگ ہو جائیں، جس کی تنبیہ ہمیں کر رہے ہیں، آپ یقین کریں ہمیں اپنی زندگیوں کا مقصد حاصل ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول جو ہم سے چاہتے ہیں ہم اس معیار پہ پورے اتر جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس معیار پہ پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور ڈرو تو صرف اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، ڈرو۔ رغبت اور خوف اور امید اور خشیت، یہ سارے کے سارے جو انسانی احساسات ہیں، اس کا رخ صرف اور صرف میری طرف متعین رکھو۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے سے کا مقصد کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنی زندگیوں میں ہمارے اعمال عبادات وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں۔ ہم اپنی زندگیوں کی نوک پلک درست کریں، اپنے معاملات درست کریں، کسی اور کے خوف سے نہیں، کسی اور کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہماری زندگیوں کا معیار درست ہو اللہ کی وجہ سے، کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے اپنے معاملات درست کرتے ہیں۔ کسی چیز سے رک جائیں تو مقصد یہ ہو کہ اللہ نے منع کیا اس لیے رک رہے ہیں، کوئی کام کریں تو اس لیے کریں اللہ نے اس کا حکم دیا۔ ہماری زندگیوں میں رک جانے یا چل جانے کا معیار یہی ہو کہ یہاں اللہ نے چلنے کا حکم دیا ہے اور یہاں سے رک جانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معیار اپنی زندگیوں میں قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جب تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے، اور یہ مت سمجھو کہ اس دن سے تمہیں فرار ممکن ہوگا، اور یہ دن آنے والا ہے۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں اپنے سامنے اس منظر کو دیکھے گا اور پیش ہونے کا ذائقہ چکھے گا، اس لیے فرمایا واتقوا، ڈر جاؤ اس دن سے، تیاری کر لو اس دن سے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈر جاؤ ایمان والو اللہ سے۔ اور کس وقت کے لیے، کس وجہ سے، کس سبب؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے کل کی تیاری کے لیے، اور وہ کل کیا ہے؟ آخرت کی تیاری اور اللہ کے سامنے پیش ہونے والا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وَاتَّقُوا، ڈرو اس دن سے، یوما، اس دن سے ڈر جاؤ، ترجعون فیہ الی اللہ، لٹائے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے، حاضر کیے جاؤ گے اللہ کے سامنے، اور وہ دربار ایسا ہوگا، وہ عدالت ایسی ہوگی، وہ پیشی ایسی ہوگی، اللہ اکبر، جہاں یوم اللہ بین فی ولا حلہ ولا شفا، جہاں پہ کوئی جھوٹی گواہی کام نہیں آئے گی، جہاں پہ کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، جہاں پہ کوئی دھونس، جبر اور داندلی آپ کے کام نہیں آ سکے گی۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جو دن اللہ نے قائم کرنا ہے اور اللہ نے قائم کر کے اپنے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں فاتقوا النار، ڈر جاؤ اس آگ سے، فاتقوا النار، ڈر جاؤ اس آگ سے جس آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، بنی نوع انسانیت سے۔
اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اس آگ سے بچ جائے، اور شیطان چاہتا ہے انسان اس آگ کا ایندھن بن جائے۔ دو طرفہ لڑائی ہے، چومکھی لڑائی ہے۔ شیطان کی اول و آخر یہ کوشش ہے، وہ دشمن ہے ہمارا اس لیے کہ اس کو پیدا کیوں کیا گیا، اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کو مکین بنایا تھا جنت کے، اور اسی نے ورگلا کر ہمیں جنت سے نکلوایا تھا، اور اب یہ چاہتا ہے کہ جس جنت سے میں نے اس کو نکلوایا تھا کبھی واپس وہاں لوٹ کر نہ جائے اور یہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کیا چاہتے ہیں؟ فاتقوا النار، اللہ یہ چاہتے ہیں بچ جاؤ آگ سے، جہنم سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ آگے جو اس آیہ مبارکہ کا حصہ ہے بڑا خوفناک ہے۔ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، ڈر جاؤ اس جہنم سے جس کا ایندھن کون ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ ایندھن اس کا انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کا ایندھن بننے سے محفوظ فرما۔ اور اس سے بھی آگے دردناک اور فکر انگیز بات یہ ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، روز محشر کا ذکر ہو رہا ہے، اور روز محشر جو جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے کہا ڈرو مجھ سے، جس نے یہ روز محشر قائم کرنا ہے، جس نے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے ہیں۔ اور یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یاد کرو، ڈر جاؤ اس دن سے، ڈر جاؤ، بچ جاؤ، تیاری کر لو اس دن سے جب تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، جب تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج دنیا میں ظلم کماؤ، لوگوں کا مال کھاؤ، لوگوں کے حصے غصب کرو، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے کرو، ہر طرح سے مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرو، سود سے نہ بچو، حرام سے نہ بچو، تمہاری زندگیوں میں نماز نہ ہو، تمہاری زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم باقی نہ ہو، ہماری خوشیاں غمیاں اللہ کی شریعت کا مذاق اڑائیں، ہمارے روزمرہ کے معاملات اللہ کی شریعت کا مذاق اڑائیں، نہ ہماری صبح اللہ کے مطابق ہو، نہ ہماری شام اللہ کے مطابق ہو، اللہ کے رسول کے عشق کے ہم نعرے تو ضرور لگائیں لیکن ہماری زندگیوں کے روز و شب اللہ کے رسول کی سیرت سے خالی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن جس اولاد کے لیے حرام کماتے ہو یاد رکھنا وہ اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اس دن جس دنیا کے لیے، جس برادری کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہو اور کہتے ہو کوئی بات نہیں، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، اس دن پتہ چلے گا جس اولاد کو خوش کرنے کے لیے تم نے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی دھجیاں پکڑی، اس دن وہ اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی۔ یاد رکھنا۔ آج کہتے ہو جی بچیاں نو راضی کر لئی ہے، تو اس دن بچے تیرے کام آن دے نہیں آن دے۔ جس کے لیے اللہ کے رسول کی شریعت کی خلاف ورزی کی اس دن تمہارا وہ بیٹا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ جس کے ولیمے پر تم نے اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈھول بھی بجائے، میوزک بھی رچایا، اور اس سے بڑھ کر مستزاد یہ کہ اپنی ساری خواتین کو سجا سوار کر پورے شہر کے سامنے اکٹھا بٹھا دیتے ہو، کوئی پردے کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہماری شرم کا جنازہ نکلتا ہے، ہماری غیرت کا جنازہ نکلتا ہے، ہماری حیا کا جنازہ نکلتا ہے، اور ہم شرفاء بن کے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، کسی کو خیال نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا مافیا بحری جہالوں کا، مارکیوں کا، ان کو تو ویسے ہی پیسوں سے غرض ہے، وہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ ہم انتظام کر سکتے ہو۔ بولا کرو کہ ہم اپنی خواتین کو یوں نہیں بٹھا سکتے۔ واتقوا یوما، اللہ کا تو اس دن سے ڈر جاؤ، یوم اللہ، جب کسی کا تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تمہارے بیٹے کام نہیں آئیں گے، تمہارا مال کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ ایک اور مقام میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ۔ اللہ اکبر۔ سارے رشتے ناتے، دوست، بھائی، بہنیں، باپ، سب کو، تمہاری بیویوں کو اکٹھا کر لیا، کہا وہ سب تم سے بھاگتے پھریں گے کہ ہم سے کہیں نیکیاں نہ مانگ رہے، ایک نیکی مانگتے پھرو گے، کہا کہیں گے نہیں ہم نہیں دے سکتے۔ آج جن کے کہنے پہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑتے ہیں، اس دن کہیں گے ہم تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ ہماری نمازیں چھوڑتی ہیں، شریعت کے تقاضے چھوڑتے ہیں، سب کچھ چھوڑتے ہیں، گن کے لیے، برادری کے لیے، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی دھاک بلانے کے لیے، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔
اللہ فرماتے ہیں اس دن کی تیاری کر لو، تیاری کرو اس دن کی. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اکبر. اللہ فرمائے واتقوا النار، ڈر جاؤ جہنم سے. اعدت للکافرین، یہ ٹھکانہ تو کافروں کا ہے، ایسا نہ ہو اپنی بدعمالیوں کے سبب اس ٹھکانے میں تم بھی پہنچ جاؤ. اللہ اکبر. جیسے کہ میں نے رمضان میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے. وہ بعد میں آئیں گے، ان سے پہلے فوت ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے، پریشان ہوں گے. اللہ نے کئی حوالوں سے ان کا تذکرہ کیا. ایک سوال ان سے پوچھیں گے، اہل جہنم سے پوچھا جائے گا، اہل جنت سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اس حال کو کیسے پہنچے ہو، جہنم کا ایندھن کیسے بن گئے ہو. وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. آج مجھے آپ کو یہ خیال ہے نماز نہیں پڑھی، میں نے نہیں پڑھی، میری بیوی نے نہیں پڑھی، میرے بچوں نے نہیں پڑھی، میری اولاد نے نہیں پڑھی، میری بیٹی نے نہیں پڑھی، میرے بیٹے نے نہیں پڑھی. ہمیں خبر ہے کل جا کے وہاں سوال کرو گے، آج یہاں سوال کرو نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانگتے ہو، اس کے بعد نماز نہیں پڑھتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی عذر قبول نہیں ہے نماز نہ پڑھنے کا، کوئی عذر قبول نہیں ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے اشاروں کے ساتھ پڑھ لو، اللہ اکبر. لیکن نماز سے کوئی گنجائش نہیں ہے. اس دن جو پوچھو گے آج پوچھ لو، اس دن جواب دو گے آج جواب دے دو. اللہ فرمائے واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچ جاؤ جو میں نے کافروں کے لیے تیار کیا. اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہاں نہ پہنچ جانا. اللہ اکبر. لیکن اگر تیاری کی، اس کا خوف، اللہ کا خوف اٹھا کے اس کی تیاری کی تو ملے گا کیا؟ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ. لیکن جو اللہ سے ڈرتے رہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لوگوں کے حق ادا کرتے رہے، ڈرتے رہے، لڑنے لڑانے سے، مرنے مارنے سے، حق کھانے سے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگیاں گزارتے رہے. اللہ فرماتے ہیں ان دونوں لوگوں نے ڈر کر اپنی زندگی گزاری. لڑ سکتے تھے، دوسرے پہ حاوی آ سکتے تھے، لیکن کہا یار میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تجھ سے بدلہ پورا لے سکتا ہوں لیکن اللہ سے ڈرتا ہوں. کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، نماز روزے پہ پورا اترے، ملے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا، اللہ جنت کے بالا خانوں میں جگہ عنایت فرمائیں گے. اس کی میں نے پہلے بھی مثالیں دی ہیں. جیسے ہم دنیا میں رہ کے ستاروں کو دیکھتے ہیں ویسے ہی یہ بالا خانے ہوں گے. اور سمجھنا آسان طریقے سے، آج کل جو بلند و بالا بلڈنگز تعمیر ہوتی ہیں اس میں جو پینٹ سب سے اوپر والا جو ہوتا ہے نا اپارٹمنٹ، اس کو کہتے ہیں پینٹ ہاؤس. پوری بلڈنگ میں سب سے قیمتی اپارٹمنٹ وہی ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان بالا خانوں میں انشاءاللہ العزیز رہائش پذیر کروائیں گے. لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اللہ سے ڈرنا پڑے گا. اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ سے ڈرنا پڑے گا، صبح و شام اللہ سے ڈرنا پڑے گا. اپنی تجارت میں، معاملات میں، لین دین میں، رشتہ دار اعزاء و اقارب میں، اپنے ہمسایوں میں، محلے داروں میں، ہر معاملے میں اللہ سے ڈریے. اللہ اکبر. لوگوں کی عزتوں کا خیال کیجئے، اخلاق بہتر کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے شریعت کے احکامات کی پابندی کیجئے. اللہ اکبر. آگے اللہ فرماتے ہیں للذین اتقوا ربہم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ سے ڈرنے والوں خوش ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی پیروی کرنے والے خوش ہو جاؤ. اور ڈرنے والوں اللہ سے یہ کام کیا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن امید بھی ہے اگر عبادت کی اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ جنت میں لے جائے گا. اس خوف اور خشیت کے ملے جلے جذبات سے جب اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پہ عمل کرتے رہو گے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے، میرے لیے، ان کے پاس میرے لیے کیا ہے؟ وہ جنت ہے جس کے میں نے نیچے نہروں کو چلا دیا. میرے پاس ان کے لیے وہ جنت ہے، وہ مکان ہے، وہ خطہ ہے، وہ ارض ہے، وہ زمین ہے جس کے نیچے میں نے نہروں کو چالو کر دیا. اللہ ہمارے نصیب میں بھی فرما. اللہ اکبر. آگے اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی. وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اللہ فرماتے ہیں جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا،
اللہ اکبر. جیسے اللہ کے رسول نے کہا ویسے زندگی گزارنی ہے. خوشیاں غمیاں روز و شب، تجارت معاملات لین دین عدالت معیشت، ہر معاملے میں پورے رہتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے، نہ کوئی کمی نہ کوئی کوتاہی. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں سورہ زمر میں فرما رہے ہیں میں نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے بہترین ٹھکانہ. کون سا؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. ان لوگوں کو گروہ در گروہ کہاں لے کے جاؤں گا؟ بہترین جنت میں لے کے جاؤں گا. اور ایسے نہیں، بہترین استقبال کریں گے فرشتے، جنت کی راہداریوں میں ہوگے. وفتحت ابوابها، ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرشتے جنت کی راہداریوں پہ کھڑے ہو کے جنتیوں کو سلام پیش کریں گے. اور وہ جنتی کیا کہیں گے؟ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین. وہ فرشتے بھی کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، صد شکر تو نے اپنا وعدہ جو ہم سے کیا تھا وہ آج پورا کر دیا. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما. اللہ اکبر. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ جو جنت دی ہے نا جہاں فرشتے دونوں طرف کھڑے ہو کے استقبال کریں گے، پروٹوکول دیں گے، یہ کن کو ملے گی؟ جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. ذرا معلوم ہوا فلاں پریشان ہے، اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. کسی کو ویسے کو مدد کی ضرورت ہے، اس کی خوشی غمی میں شریک ہونے پہنچ جاتے ہیں. کسی کے آنسو بہے دیکھے اس کے آنسو پوچھنے چلے جاتے ہیں. کوئی بیمار ہے اس کی عادت کرنے چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے ایک دفعہ پوچھا کوئی ہے آج جس نے جنازہ پڑھا؟ کوئی ہے آج جس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا؟ کوئی ہے جس نے آج کسی مریض کی عادت کی؟ اس طرح 2-3 باتیں پوچھی. ہر سوال کے بدلے میں ابو بکر کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول ہاں آج میں نے مریض کی عادت کی، آج میں نے جنازہ پڑھا، آج میں نے کسی کی مدد کری. اللہ کرے ہمیں اللہ صحابہ کی زندگیوں جیسی زندگیاں بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. جس نیک کام کا سوال کیا ابو بکر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کو کہنے لگے لبیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں نے آج یہ کام کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہ عکس ہمیں اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اسی کو کہہ رہے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں، اللہ سے ڈرنے والوں، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنے والوں، ہر وقت میری رضا اور رغبت چاہنے والوں. اللہ اکبر. یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا، کسی سے بیٹھے ہوئے تھے، نماز کے بعد سوال کیا ہوگا، پوچھا نماز میں کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو نماز میں؟ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں. پھر تشہد میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کولی فعلی بدنی ساری باتیں تیرے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، جینا مرنا نماز قربانی سب اللہ تیرے لیے ہی ہے. صحابہ نے کیا فرمایا؟ کہا اللہ کے رسول نماز میں، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا پڑھتے ہو نماز؟ کہتے ہیں یہ سب کر کے نا اللہ کی ہم بیان کر کے صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ سے اس کی جنت کا سوال کرتے ہیں. وہ جنت جس کا میں نے تذکرہ کیا، اللہ بالاخانوں میں جگہ دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ العزیز وہ کتنا عرضی دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جنت دے گا جس جنت میں داخلے کے وقت ہم پر فرشتے سلام بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ وہ جنت دے گا. اللہ اکبر. جو خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ آگے پیش فرما دیں گے. مثال کے طور پہ اگر ہماری خواہش ہوگی میں نے فروٹ میں سے کچھ کھانا ہے، ہمیں وقت وہ مل جائے گا، جو چاہو گے اللہ پیش کر دیں گے. اور ایک اور بات، جنت میں کہیں سیر کے لیے جانا وہاں بھی جا سکتے ہیں. آج ہماری یہ طبیعت اور مزاج ایسا ہے، کوئی چیز زیادہ دفعہ روزانہ کھائیں نا مزاج بدل جاتا ہے. مثلا اگر ہم آج کل آم کھائیں روزانہ ایک ہی قسم کا کھائیں، پھر دل کرتا ہے کچھ دنوں بعد بدل جائے یار کچھ اور آ جائے. اللہ تعالیٰ اگر کھلائیں گے ایک دفعہ ایک ذائقے کا ہوگا، دوسری دفعہ دوسرے ذائقے کا ہوگا، تاکہ جنتیوں کو یہ جو تاہٹ ہے وہ نہ ہو. اتنی نعمتیں ہیں جنت میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. ہماری ترجیحات میں اللہ تعالیٰ اس کو شامل فرما دے. اس دنیا کو اس کی حقیقت کے مطابق اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق نصیب فرما. وہ جنت کیا ہے اور یہ دنیا کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینہ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد.
اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک فلم چلتی ہے، ایک ریل چلتی ہے، بچپن، بڑھاپا، جوانی جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ جس طرح بچپن میں کمزور ہو ویسے ہی جوانی میں طاقتور ہو کے بڑھاپے میں ویسے ہی کمزور ہو جاتے ہو۔ یہ حقیقت ہے تمہاری زندگی کی۔ اور کیا ہے؟ کھیل تماشا، بچپن میں کھیلتے کودتے ہو، بس یہی تمہارے روز و شب ہے۔ ذرا جوان ہوتے ہو، اٹکاتے ہو میں بڑا طاقتور ہوں، اپنی دولت پہ، اپنے حسن جوانی پہ مان کرتے ہو، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک دن وہ آ جاتا ہے جس دن لینے والے آ جاتے ہیں، اس دن کو یاد رکھو، اور پھر اس کے دن کے بعد جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اس دن کو یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا مانگتے ہو اللہ سے؟ اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں تو اللہ سے اس کی جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سوال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے مانگا کریں اور اپنی دعاؤں میں اللہ سے اس کی جنت کا سوال کیا کریں۔ یہ جنت اسی نے عطا کرنی ہے، یہ عطا اس کی ہے، اس کے فضل سے۔ ہماری محنت، جد و جہد، عبادات اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیے ملنی اسی کے فضل سے ہے، اس کے فضل سے ملنی ہے۔ اس لیے نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں۔ جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ وہ حج پر جا سکے، کوئی عذر نہیں ہے اس کے پاس میں نے بچوں کی شادی کرنی ہے، مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، گھر میں بہتر کر لوں، یہ کوئی عذر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اتنی رقم موجود ہے، اللہ کے گھر کے حج کے لیے جا سکو تو جانا پڑے گا۔ جا کر دیکھو، اللہ ایک روپے کا قرض بھی تم پر باقی نہیں رہنے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پورے کر دیں گا، جو خرچ کرو گے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اللہ نفع سمیت واپس کر دیں گے۔ لیکن اگر عذر بناؤ گے، ہاں ابھی یہ کام کرنا ہے، ابھی وہ کام کرنا ہے، پھر یاد رکھنا نہ صحت رہے گی، نہ فرصت رہے گی، اور کل قیامت کے روز اس پر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور آج بعض ایسے بدبخت بھی ہیں، نہیں جی اگر ماں باپ کے پاس فرصت رہی، کسی وجہ سے نہیں کر سکے، آج ان کے پاس فرصت موجود ہے، دولت موجود ہے، نہ خود حج کرتے ہیں، نہ اپنے والدین کے بدل پہ حج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیو، بات یہ کر رہا تھا، عبادات اپنی جگہ، لیکن ان عبادات کے باوجود یدعوننا رغبا ورہبا، امید اسی سے رکھنی ہے کہ اس نے اپنے فضل سے جنت عطا کرنی ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں فرما۔ تو صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم اللہ سے اس کی جنت کے سوالی ہیں، ہم اللہ سے اس کی جنت کا سوال کرتے ہیں نمازوں میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی نماز کے بعد اللہ سے مانگا کریں، اس میں اپنی دعا میں شامل کر لیں، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگا کریں، اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اس کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی نے جواب دے کے کہا اللہ کے رسول، ہم تو یہ مانگتے ہیں اللہ جنت دے دے تو جہنم تو بچا لے، اللہ کے رسول آپ کیا مانگتے ہیں؟ اور ساتھ معاذ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بھی کہا اللہ کے رسول ہمیں سمجھ نہیں آتی، جب آپ دعا کرتے ہیں نا ہمیں نہیں معلوم ہوتا آپ کیا مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو تسی مانگ دیو نا میں محمد بھی وہی مانگنا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم مانگتے ہو اسی کا سوال میں محمد بھی اپنے رب سے کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہ یہ جتنے آئے ہیں ان سب کے کو ساتھ ملا کر تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو جس طرح یہاں جمع ہے کل جنت میں جمع فرما، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا آپ کی اس صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ گنگناہٹ بھی کرتے ہیں؟ یعنی جب بندہ اپنی رو میں اور ویسے ہی اپنے خیالوں میں کچھ اللہ سے مانگ رہا ہو، صحابی کہتا ہے بسا اوقات آپ کی آواز کی سمجھ نہیں آتی، تو کہتے ہیں اے صحابی ہم انہی چکروں میں ہوتے ہیں کہ اللہ جنت سے بچا لے، دوبارہ تقید کی جنت سے اللہ جنت عطا فرما دے اور اللہ جہنم سے محفوظ فرما۔ اور یاد رکھیے ہمارے ہاں کامیابی کا معیار ہوگا کہ دنیا میں اتنا کامیاب ہے، کسی کو ہم اس کے اقتدار کی وجہ سے کامیاب سمجھتے ہیں، وہ بڑا رتبے والا ہے، اس کے پاس بڑا منصب ہے، اس کے پاس وہ وزیر ہے، وہ مشیر ہے، وہ ملک کا حکمران ہے۔ یاد رکھیے یہ حکمرانی کامیابی کا معیار ہوتی تو فرعون بھی بہت بڑا حکمران تھا، اس کے تذکرے آج کہاں موجود ہیں؟ ابو جہل بھی بہت بڑا حکمران تھا، ذلیل و رسوا ہوا، فرعون بھی بہت بڑا حکمران تھا،
تھا, ذلیل اور رسوا ہوا. اگر دولت کامیابی کا معیار ہوتی, قارون جیسی دولت شاید دنیا میں کسی کو نہ ملے. اللہ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز. اللہ ما ان مفاتحہ, اس کی دولت کے انبار اتنے تھے کہ اس کی دولت کی جو تجوریاں تھی, ان تجوریوں کو سنبھالنے کے لیے اونٹوں کے قافلے ہوا کرتے تھے. وہ کہاں گیا؟ اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی اتباع اور فرمانبرداری ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو جنت میں داخل پا گیا اور جہنم سے بچ گیا, اللہ کے ہاں, اللہ کے رسول کے ہاں وہ کامیاب ہے. دولت اور اقتدار کامیابی کا معیار نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تقوی, جس سے میں نے بات شروع کی تھی. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اللہ چاہتے ہیں مجھ ہی سے ڈرو. اور تقوی کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ نیک اعمال, یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ نیک اعمال تقوی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے حصول کی کوشش کی توفیق نصیب فرمائے. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ, جہنم سے بچ جاؤ. وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ, ایک کھجور دے کر بھی اگر جہنم سے بچنا چاہو, بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ, وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کی کوشش کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے بھائیو, یہ سب سے بڑی کوشش کامیاب کیسے ہوگی؟ تقوی کے ذریعے. انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے خطبات جمعہ میں بھی انشاءاللہ مستقل میں تقوی کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.